اسرائیل ڈیفینس فورس کے اسپوکس پرسن جوناتhan کونریکس ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ غازہ 2 لیئرز کا بنا ہے، اوپر والی لیئر سویلینز کے لیے اور نیچے والی لیئرز یعنی کہ ٹنلز حماس کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹنل سسٹمز خود میں ہی ایک شہر ہے جو دوسرے شہر کے نیچے ہے، پر یہ شہر موت لے کر آتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق غازہ کے اندر 1500 سے 2000 ٹنلز ہیں، جنہیں بنانے میں رفلی $4.25 بلین کا خرچہ آیا ہے۔ 23 اکتوبر کو 2 ایجڈ ہاسٹیج کو جب حماس نے آزاد کیا تو وہ بتاتی ہے کہ ہمیں بڑے احترام سے ٹنلز کے اندر رکھا گیا تھا اور ان ٹنلز کے اندر بڑے بڑے ہالز، واش رومز، ٹوائلٹس، پراپر الیکٹریسٹی اور ٹیلی فونک لائنز بچھی ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا وہاں پر کافی وقت کے لیے رہنے کا پلان ہے، پر ہاں یہ ٹنلز کسی مکڑی جالے جیسے ہیں جہاں پر کوئی بھی انجان آدمی بھٹک سکتا ہے۔ ڈاکٹر رچمنڈ برا کہتی ہیں کہ حماس نے ٹائم کے ساتھ ان ٹنلز کو بنانے کے آرٹ کو کافی پرفیکشن دے دی ہے، وہ بھی جنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ٹنلز ایوریج میں 70 سے 100 فیٹ زمین کے اندر بنائے گئے ہیں تاکہ GBU-28 جیسے بنکر بسٹر اسرائیلی بمز بھی ان کا کچھ اکھاڑ نہ سکے۔ ان ٹنل سسٹم کو بنانے کے لیے 2 سے 3 سال کا ٹائم لگتا ہے، ملینز آف ڈالرز کا خرچہ اور رفلی 8 سے 9000 کاریگر۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ٹنل سسٹم غازہ کا مین اکنامک انجن ہے جو غازہ کو اسرائیل اور ایجپٹ دوارا لگائے گئے بلاکیڈ کے اگینسٹ پروٹیکشن دیتا ہے، ورنہ غازہ کے لوگوں کو ایڈ پر ہی زندہ رہنا پڑتا۔ ان کی کنسٹرکشن ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو امپلائمنٹ اور اہم سپلائز پرووائڈ کر رہی ہے۔ کانگریشنل ریسرچ سروسز کی رپورٹ کے مطابق حماس رفلی سال کا $700 ملین کماتا ہے ان ٹنلز کے تھرو، کھانے پینے کا سامان، ہتھیار، ایجپشن فیول وغیرہ کی سمگلنگ کر کے۔ حماس ان ٹنل سسٹم کے استعمال پر ٹیکس بھی لگاتا ہے، کوئی بھی ویپاری ان ٹنل سسٹم کا استعمال کر سکتا ہے اور بدلے میں اسے اس کے لیے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ 2013 میں اسرائیلی ڈیفینس فورسز نے ایک 15 کلومیٹر لمبا ٹنل ڈسکور کیا جو 2 کلومیٹر اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر بنایا گیا تھا۔ اس کی انٹری غازہ کے ایک مکان کے نیچے سے تھی اور 2 ایگزٹ پوائنٹس تھے جو دونوں کے دونوں اسرائیل کے قبطس علاقے کے جنگلوں میں کھلتے تھے۔ اسی کے 1 سال بعد ایک اور ٹنل ڈسکور کیا گیا جو 3 کلومیٹر اسرائیل کے سعد کے علاقے تک بنایا گیا تھا۔ اس ٹنل میں 25,000 سیمنٹ بلاکس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کی گہرائی 70 فیٹ زمین کے اندر تھی۔ ان دونوں ٹنلز کو ہاتھوں سے بنایا گیا تھا تاکہ انڈر گراؤنڈ ڈیجیٹل سینسرز ان کی کنسٹرکشن کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں۔ ٹائمز آف اسرائیل لکھتا ہے کہ اسرائیلی ڈیفینس فورس کے ایکس ڈپٹی چیف آف سٹاف یاسر گولان کے مطابق اگر اسرائیلی فوجیں ٹنلز میں لڑنے کے لیے اتری تو ان کے لیے یہ ایک خودکشی جیسا ہی ہوگا، کیونکہ 70 سے 100 فیٹ زمین کے اندر ٹنلز میں جا کر لڑنا ایک آرگنائز آرمی کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے، خاص کر جب آگے والا حماس جیسا ہو جو ٹرینڈ ہی ہے ان ٹنلز کے اندر لڑنے کے لیے۔ ان ٹنلز کے اندر اسرائیل کے سارے کمیونیکیشن سسٹمز فیل ہو جاتے ہیں، پر حماس نے اپنے لیے اولڈ فیشن ٹیلی فونک لائنز بچھا رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ کمپیوٹرز اور موبائل فون کا استعمال بھی نہیں کرتے ٹریکنگ سے بچنے کے لیے۔ ان ٹنلز کے اندر روشنی، کھلی سپیس اور ہوا کا نہ ہونا اور ٹیکنالوجی کا فیل ہو جانا اسرائیل جیسی ایڈوانس آرمی جسے ٹیکنالوجی ایک نیچرل ایڈوانٹیج دیتی ہے یہاں پر فیل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹنلز کے اندر انہیں وہ ایڈوانٹیج نہیں ملے گی جو انہیں زمین کے اوپر ملتی ہے۔ سینئر انجینئر اسکاٹ سیوٹ CBC سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹنلز کے اندر حماس سے لڑنا بے حد خطرناک اور جان لیوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حماس سے ٹنلز کے اندر جا کر لڑنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ پانی کے اندر جا کر مگرمچھ سے لڑنا، وہ بھی بنا آکسیجن کے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرپرائز اٹیکس میں حماس نے کئی بار اسرائیلی سولجرز کو کڈنیپ کیا ہے، وہ اس بار بھی یہی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کڈنیپڈ اور زخمی سولجرز کو ان ٹنلز کے اندر سے ریسکیو کرنا ورچولی امپاسبل ہوگا، کیونکہ آپ ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہوں گے جو ان ٹنلز کی بھول بھلیا کے اندر پریکٹیکلی انویزیبل ہیں۔ وہ چاہتے ہی ہیں آپ ان کے ساتھ ان ٹنلز کے اندر آ کے لڑے، بیکاز دے آر لائک اے گھوسٹ ان دا ٹنلز۔